ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف فاسقوں کو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اس سے بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہ مشرکین کے اعمال اور ان کی کچھ مثالیں مکھی وغیرہ سے اور عنکبوت مکڑی سے مثال دی تو ان کو بڑا اعتراض ہوا. مقصد یہ ہے کہ مکھی اور مکڑی تو پھر بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے جو انتہائی حقیر ہلکا پھلکا سا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی بڑی مخلوق ہے. اس کے کاٹنے سے جتنی اموات ہوتی ہیں بعض اوقات کسی اور بیماری سے اتنی اموات واقع نہیں ہوتی جو ملیریا وغیرہ پھیل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال بیان کرتے فرمایا کہ اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی، وہ بڑے بڑے طاغوتوں کو بھی کاٹ کے چلا جاتا ہے، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا چپکے سے گھستے ہیں اور کاٹ کے چلے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ نمرود کی وفات اسی طرح ہوئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تو ہمیں حق کے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس کو بتانے سے مجھے شرم نہیں آنی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ڈر لگتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ نہیں سمجھیں گے، اور جو بات کرنے کی ہوتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حیا والا ہے، لیکن جب حق بات بیان کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور بیان کرتا ہے. واللہ لا یستحی من الحق فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کسی بھی چیز کی مثال دے بالکل سچی دیتا ہے اور درست دیتا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ایمان کی بدولت یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی آیات اور یہ مثالیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی یہ کیا مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں ایسی چیزوں کو ایشو بنا کر. لیکن اصل بات یہ کہ اللہ صرف فاسقوں کو بھٹکاتا ہے، متقین کو نہیں بھٹکاتا. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ان کے لیے چھوٹی سی بھی چیز ہدایت کا باعث بن جاتی، چھوٹی سی بات سے ان کے دل پلٹ جاتے ہیں. لیکن جو فاسق ہوتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر گمراہ کرتا ہے. تو فسق جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے سامنے ڈٹائی، اللہ کی بات نہ مان. کون ہے وہ؟ ان کو تھوڑا اور الیبوریٹ کیا گیا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ایک وہ عہد ہے جو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کیا تھا، پھر وہ عہد ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے یا منت وغیرہ مان کے اللہ سے عہد کر لیتے ہیں. میرا یہ کام تو بس ہو جائے پھر تو میں روزانہ اتنے نفل پڑھوں گی، اور ایسی باتیں قسمیں کھا کے بعض اوقات وعدے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ عہد بھی جو اللہ کا نام لے کر لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں. تو فاسق یہ عہد توڑتے ہیں، یعنی ان کو اپنے عہد کا کوئی مان نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. کس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے دین سے جڑنے کا، نیک لوگوں سے جڑ کے رہنے کا. کتنی چیزیں ہیں جن سے ہمیں جڑنا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے کاٹ کے رکھتے ہیں، الگ رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے، چاہے اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں ہو. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اور جہاں تک رشتہ داروں سے کاٹنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اسی طرح غیر رشتہ داروں سے، دوستوں سے تعلقات کاٹ لینا، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، بول چال بند کر دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہیں. اگر دو مسلمان آپس میں لڑ لیں اور 3 دن تک ایک دوسرے سے نہ بولیں اور اس حال میں پھر کوئی مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی انسانی تعلقات بھی بڑے اہم ہیں. تو ہمیں جڑنا ہے کس کس سے؟
اللہ سے، اس کے رسول سے، دین والوں سے، نیک مجلسوں سے، رشتہ داروں سے ان کے حق دیتے رہنا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے ہم. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی، آج ہم زندہ ہیں الحمدللہ. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. کون سی زندگی ہے یہ؟ قبر کی بھی اور آخرت کی بھی. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہاری واپسی اس کی طرف ہے. کیسے تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اسی نے تمہیں بھیجا، اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے تو اس کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرو گے؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کون ہے اللہ؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، اور ان کو ٹھیک ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے بنا ہے؟ ہمارے لیے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے. تم اللہ کا انکار کرتے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا. گنو تو صحیح کیا کچھ ہے اس زمین میں. گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. ان گنت نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا، اس کا تم انکار کرتے ہو. یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ خود سے تو نہیں ہے سب کچھ. تم چھوٹی سی چیز بنانا چاہتے ہو، کتنی پلاننگ کرتے ہو، کتنی ریسرچ کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، پھر وجود میں آئی اور زمین آسمان اور زمین کی ساری چیزیں خود بخود بن گئی. ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین آسمان اس نے بنائے، ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور پھر انسان کی تخلیق کا قصہ، انسان کہاں سے آیا اس زمین پر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آئے کسی کے. اس کا ایک معنی کیا گیا اللہ کا خلیفہ، لیکن یہ معنی درست نہیں، کیونکہ خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو خود غائب ہو. تو اللہ تعالیٰ تو غائب نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ معنی درست نہیں. دوسرا ہے خلیفہ پچھلے لوگوں کا جانشین، یعنی ہم اپنے پردادا دادا باپ کے بعد پھر ہم زمین پر ہیں، پھر ہماری نسلیں آگے، اور پھر اسی طرح جنات کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی جنات کا خلیفہ کا لفظ مانا بعد میں آنے والا. تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، یعنی ایک کے بعد ایک نسل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنا پلان رکھا. اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے فرشتے نا، فرشتوں کی ایک جماعت تھی. ہو سکتا ہے جبریل اور اسرافیل اور یہ بڑے بڑے فرشتے ہوں ان کے سامنے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا، کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی ان سے مشورہ لینے کی؟ نو، یہ انسان کو عزت دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی چیز آنے والی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد کرے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی خود بتایا ہوگا، کیونکہ پاس غیب کا علم نہیں، فرشتے غیب نہیں جانتے کہ اس کو یہ اور یہ کچھ دیا جائے گا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنات کے تجربے سے سمجھا کہ پھر اس جیسی ہی ایک اور مخلوق آنے والی، کیونکہ جنوں کے بعد انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جانے والا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور وہ خون بھی پائے گا، نہیں لڑ لڑ کے جھگڑ کے حد درجے میں فساد کرے گا کہ جانے بھی لے لے گا، اور وہ ان کی بات کے لحاظ سے صحیح ہوئی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر نقص سے، اور پھر یہ کہ اللہ کے کمال میں کوئی نقص نہیں، ہر طرح سے مکمل کامل ہے. اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت سے، یعنی مخلوق جیسا ہونے سے پاک ہے.
وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کو مزید پاک قرار دیتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. اور تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی غذا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات بھی ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور سبحان اللہ و بحمدہ. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے. یہ مفاسد جو تم بتا رہے ہو اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کریں گے. یعنی میں ان میں انبیاء بھی پیدا کروں گا، رسول بھی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، عباد ہوں گے، زہاد ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ابرار ہوں گے، مقربین ہوں گے، علماء ہوں گے، عاملین ہوں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، محسنین ہوں گے، اور بھی بہت ہوں گے. یعنی صرف مفسدین نہیں ہوں گے، فاسقین ہی نہیں ہوں گے، یہ بھی ہوں گے. اور یہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے. یعنی باقی ساری چیزیں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں طوعاً و کرہن، لیکن یہ لوگ جو اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہیں اصل جنت کے وارث، جن کو اللہ نے کچھ دن تو زمین میں رکھا اور پھر اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان ہے جس کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے. اب انہیں پروو کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کے کرتے کیا ہیں، اور اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا. اب انسان کے بنائے جانے میں کیا حکمت ہے اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ وہاں ہوا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے نام تھے جو حاضر اور موجود تھی وہاں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں تھی جن کی آدم اور ان کے اولادوں کو ضرورت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں جو دنیا میں ان کے نام بتا دیے. بہرحال اللہ عالم، لیکن یہ کہ حدیث شفاعت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزوں ہی کے نام تھی، کیونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ انسانوں کے یعنی بڑے بڑے صالحین پیغمبر وغیرہ ان کے نام تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چیزوں ہی کے نام تھے. اور فرشتوں سے کہا اچھا اب نام بتاؤ ان کے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاک ہے تو، جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. اب اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کی گویا انسانوں کے ریپریزنٹیٹیو نمائندہ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، اور علم کے ساتھ ہی انسان کا عمل بڑھتا ہے. اگر عمل کی نیت سے انسان علم حاصل کرے اور اس سے اس کے اللہ کے ہاں درجات بڑھتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس انسان سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے نہ پتا ہو تو وہ یہی کہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میں اس کو نہیں جانتا، جیسے فرشتوں نے کہا. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے سکھایا نہیں تو غیب کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ ہی کی تعریف بیان کی، انک انت العلیم الحکیم، اصل علم والا تو ہے. علم کا منبع بھی وہی ہے، یعنی کہ وہیں سے ہی علم سب کو ملتا ہے، اور صرف علم نہیں اس کے ساتھ حکمت بھی ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم تم انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام. پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو بہرحال آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اصل علم تو میرے پاس ہے، یعنی غیب کا علم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. فرشتوں کے دل میں کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ابلیس بھی تھا اس مجلس میں، تو جو اس کے دل میں حسد اور بغض تھا آدم کے خلاف، وہ جل اٹھا آدم کی برتری پر، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو تم نے دل میں چھپایا ہوا یہ بھی مجھے پتا ہے. بہرحال اس آیت سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے،
اور عالم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا. آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری تمہارے ادنی ترین آدمی پر. تو اس لیے ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے. لیکن ہم زیادہ حریص کس چیز کے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ہم و غم کیا ہیں. ہم کس چیز کی فکر زیادہ کرتے ہیں, کس چیز سے محبت زیادہ کرتے ہیں. جس کو علم سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دیتا ہے, وہ اس کے لیے تھکتا بھی ہے, وہ اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا. دیکھیے محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے نا. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں مجھے علم سے محبت ہے, تو پھر آپ جلدی اٹھے اور واقعی آپ نے ثبوت دیا کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے, علم سے محبت ہے, دین سے محبت. حالانکہ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 99% نے سورۃ البقرہ پہلے سے پڑھ رکھی ہوگی, یا سن رکھی ہوگی, یا جانتے ہوں گے یہ مضامین. لیکن علم ایک دفعہ حاصل کرنے سے نہیں آتا, اس کو تازہ رکھنا پڑتا ہے. جیسے گھر کو روز ڈسٹنگ کر کے صاف کر کے چمکاتے ہیں, تو اس کو بھی چمکانا پڑتا ہے. علم کی شائن اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے, اس کا نور اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے عزت کیسی, طالب علم کے لیے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں. یہاں سے بھی طالب علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اس کی عزت اور اکرام کرتے ہیں. جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے. تمام مخلوق طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے. آپ علم حاصل کرنے میں بیٹھے ہوئے نا, چیونٹیاں تک آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے ہر چیز یعنی مخلوق بخشش کی دعا کرتی, حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. اور ایک اور روایت میں چیونٹیوں کا ذکر بھی آتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا, انکار کر دیا, واستکبر اور تکبر کر دیا. وکان من الکافرین, اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا, اللہ کی بات نہیں مانی. سجدے کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا, اور اس کی انتہا زمین پر پیشانی ٹکانا ہے. اور یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا. یاد رکھیے 2 طرح کا سجدہ ہوتا ہے, ایک سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم. پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم کی اجازت تھی, اور یہ بھی اللہ کا حکم تھا. آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے نا عبادت میں. لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی منع ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ رکوع کی حد تک بھی جھکنا کسی کے آگے منع ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض لوگ جب کسی سے ملتے ہیں, کچھ کلچرز میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جھک جاتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ ملائیں, گلے ملیں, پیار کریں, لیکن جھکنا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس کا سجدے سے انکار اس کے حسد کی وجہ سے تھا, اس کے تکبر کی وجہ سے تھا, کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا. ابلیس کا نام پہلے کیا تھا؟ عزازیل. عزازیل نے 70,000 سال 7ویں آسمان پر اللہ کی عبادت کی, لیکن دل جو تھا اس میں عبادت کا غرور ہی آ گیا کہ میں زیادہ بہتر ہو گیا ہوں. تو یاد رکھیے, اگر علم تکبر پیدا کرے, اگر عبادت تکبر پیدا کرے, تو وہ دراصل انسان کی ذلت کا راستہ کھولتی ہے. کبھی بھی چاہے حسن ہو, مال ہو, علم ہو, دولت ہو, اولاد ہو, کسی چیز پہ تکبر نہ کرے. تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. بہرحال ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا اور آدم کے آگے جھکنے سے انکار کیا. اور ہم نے کہا اے آدم, تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, اور اس میں سے جہاں سے چاہو دونوں بے روک ٹوک کھاؤ, لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی, انہیں جنت میں ٹھہرایا. اس کے بارے میں بھی علماء میں بڑے آراء ہیں کہ وہ جنت آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے. بعض کہتے ہیں وہ عدن میں تھی, یعنی یمن کے علاقے کا کوئی باغ تھا, لیکن اہبطوا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ اوپر ہی تھی. اور یہ کہ وَأَنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, تو جنت میں نہ بھوکے پیاسے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہوگے, لباس بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. تو اس لیے وہ وہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی بیوی کے ساتھ, پہلے ان کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا, ساتھی بنایا, اور کہا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, عیش آرام سے رہو, بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا, ایک ممانعت. اب دیکھیے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں مباح ہیں. خلق لکم ما فی الارض جميعا,
لیکن کچھ چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی، چند چیزوں کی یہ نہیں کرنے، اور وہی ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے کہ یہ کیوں منع کیا. ہم کہتے ہیں اسلام میں تو بس یہی ہے، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، ہر چیز نہ کرو. نہیں، وہ چند خواہشات ہیں جن پہ پابندی لگائے گی جو فساد کا باعث بنتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان سے کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی گئی، انہیں بہترین جگہ پر ٹھہرایا گیا، اور ایک درخت سے بس روکا گیا. وہ کس چیز کا درخت تھا نہیں پتا، بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، نہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کس چیز کا، اور نہ ہی اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اب ہوا کیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا وسوسے ڈال کے. بعض کہتے ہیں شیطان جنت میں کیسے پہنچ گیا، تو اس کے لیے بعض نے یہ تعویل کی کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا تھا، وہاں اصلی شکل میں نہیں تھا. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ شیطان نے پھسلایا تھا تو وہ شیطان ہی تھا. اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. شیطان نے مسلسل وسوسے ڈال کے اور قسم کھا کے ان کو پھسلایا تھا. سب سے پہلی جھوٹی قسم جو کھائی گئی تھی وہ شیطان نے کھائی تھی، اور آدم اور حوا کے سامنے کھائی تھی، اور ان کو ایسے دھوکا دیا تھا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بعضوں کو صرف جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور غلط رستے پہ لے جاتے ہیں. یہ بہت سی جھوٹی محبتوں کی کہانیاں جس میں لڑکیوں کو پھسلا لیا جاتا ہے، اس میں بھی بعضوں کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، اور انجام آپ نے دیکھا ہوگا محبت کی شادیوں کا عمومی طور پر. یعنی میں نہیں کہتی سب کی سب، لیکن اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ ڈبو دینے والی ہے، انسان کو برباد کر دینے والی ہے. قسم ویسی نہیں کھانی چاہیے، لیکن جھوٹی تو اور بھی زیادہ بری چیز. اب کیا ہوا، شیطان نے تو انکار کیا تھا سجدے سے، لیکن آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لی. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی، تو اس نے یعنی اللہ نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے. اس لیے غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی، لیکن بندے کی عظمت بندہ بننے میں، بندے کی عزت بندگی میں ہے، عبادت میں، اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے. انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہدایت کی پیروی اصل بات ہے. تو یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں کیا مانگے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. قرآن و سنت کو تھامنا گمراہی سے بچنے کا باعث ہے. فائدہ کیا ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت جب آئے گی، جنت میں جب بھیجا جائے گا، پورے امن میں آ جائیں گے، مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اس بات پہ خوش ہوں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اطاعت کی توفیق دی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اصحاب النار، صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہو، تو یعنی یہ آگ ہی ان کو چمٹ جائے گی اور یہ آگ کو چمٹ جائیں گے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. عذاب ہی عذاب ہوں گے، لیکن اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے. جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب یہاں ہمیشگی ہے. خلود خلود، ہمیشگی، ہمیشہ کی زندگی. ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے قرآن پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.